ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، بے شک یہ ہمارا رزق ہے کہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ یعنی یہ جو محبوبین کا ذکر کیا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کتنی بہترین روزی عطا فرماتا ہے، متقین کو اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ثواب اور کیسی روزی عطا فرماتا ہے، اس کا ذکر کیا گیا کہ ان کا رزق کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آدمی چاہے کتنا بھی بڑا مالدار کیوں نہ ہو، کروڑ پتی نہیں اگر ارب پتی بھی ہوتا ہے، تب بھی خرچ کرتے وقت میں بندہ سوچتا ہے کہ مجھے کتنا خرچ کرنا ہے اور کتنا بچا کر کے رکھنا ہے، کیونکہ ہر آدمی چاہے کتنا بھی بڑا مالدار ہو، وہ اپنے مال کے حوالے سے بڑا فکر مند ہوا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل جنت کے بارے میں فرمایا کہ ان کو جو بہترین رزق ملے گا وہ ملے گا ہی، ساتھ ہی ساتھ اس رزق کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ رزق کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ سوچ سوچ کر کے کھائیں، سوچ سوچ کر کے استعمال کریں کہ کہیں ختم نہ ہو جائے۔ اور پھر دنیا میں بندہ چاہے کتنا بھی بڑا مالدار ہو، کمانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، محنت بھی کرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ کوئی اگر گورنمنٹ جاب کے اندر ہو اور ریٹائر ہو جائے تب بھی اس کو روزی اتنی آسانی سے نہیں ملتی ہے، اس کو بھی بڑے دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ لیکن اہل جنت کے رزق کے بارے میں رب نے فرمایا نہ کوئی محنت انہیں کرنا پڑے گا، نہ کوئی انہیں کمانے کی ضرورت پڑے گی، اور نہ ختم ہونے کا کوئی ٹینشن اور کوئی فکر ہوگی کہ اتنا خرچ کیا جائے اور اتنا بچا کر کے رکھا جائے۔ جتنا جی چاہے اتنا کھائیں، جو چاہیں وہ استعمال کریں، کسی طرح کی اس کے اندر نہ کوئی کمی ہوگی، نہ وہ روزی کبھی ختم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ انہیں ایسا بہترین رزق عطا فرمائے گا، ما لہو من نفاد، کہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ یہ ما لہو من نفاد کے اندر کتنی لذت ہے، اس کو بندہ دنیا میں نہیں آخرت ہی کے اندر محسوس کرے گا۔ دنیا کی تو ہر روزی کے ساتھ میں کھٹکا لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کب ختم ہو جائے۔ ہم نے تو یہاں تک لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو ایک معمولی چیز کو کھانے کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے تھے، اتنا ان کے پاس مال تھا، اربوں خربوں نہیں، اتنا مال تھا کہ ان کو کیلکولیٹ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک دن وہ بھی آیا کہ وہ بھی روڈ پر آ گئے اور زکوٰۃ لینے پر مجبور ہو گئے۔ تو دنیا میں تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے روزی کا کہ کب ختم ہو جائے اور کب بندہ روڈ پر آ جائے، لیکن اہل جنت کے لیے کا ما لہ من نفاد، ان کا رزق کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ھذا، ان کو تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنتیوں کی روزی تو یہ ہے۔ اب آگے وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، اور بے شک سرکشوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ کون ہے ٹھکانہ؟ جہنم، یصلونھا فبئس المہاد، جہنم کے اس میں جائیں گے تو کیا ہی برا بچھونا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب متقین کا ٹھکانہ بیان فرمایا، ان کی روزی کو بیان فرمایا، تو پھر بعد میں سرکش کافروں کا بھی ذکر فرمایا تاکہ وعدے کے ساتھ میں وعید کا بھی ذکر ہو جائے۔ تو متقین کے لیے تو حسن مآب، بہترین ٹھکانہ، اور طاغین سرکشوں کے لیے کیا ہے؟ شر مآب، برا ٹھکانہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان اچھے لوگوں کے ساتھ میں اب بروں کا ذکر کر کے بتا دیا، اچھوں کو یہ ملے گا اور بروں کو یہ ملے گا۔ اور کیا یہ برا بچھونا، اس کو جو بچھونا کہا گیا ہے، ایسا یہ مطلب نہیں کہ بستر لگا ہوا ہوگا، مطلب یہ ہے کہ ان کے نیچے جو دوزخ کی آگ ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ نے بستر سے تشبیہ دی، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ ان کا اوڑھنا بچھونا سب آگ ہی آگ ہوگا، سب آگ ہی آگ ہوگا، ان کے لیے اور کوئی فرار کی جگہ نہیں ہوگی۔ اور پھر ان کے لیے کھانا پانی کیا ملے گا؟ فرمایا ھذا فلیذوقوا حمیم وغساق، فرمایا کہ ان کو یہ ہے تو اسے چکیں گے کھولتا پانی اور پیپ،
وآخر من شکلہ ازواج، اور اسی شکل کے اور جوڑے، اسی شکل کے اور جوڑے، یعنی یہ ان کو تو یہ روزی ملے گی اور پھر بعد میں اسی طرح کے بہت سارے عذاب اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ یہاں پر جو فرمایا گیا حمیم، حمیم کا معنی ہوتا ہے سخت گرم کھولتا ہوا پانی، اور غساق اس کی ضد ہے یعنی انتہائی ٹھنڈا پانی۔ اور غساق کے بارے میں ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر غساق کا ایک ڈھول دنیا میں الٹ دیا جائے تو تمام دنیا بدبودار ہو جائے، اتنا بدبودار پانی، اس کو پینے والے کی کیا حالت بنے گی۔ اور اسی طرح قتادہ کہتے ہیں غساق کے بارے میں کہ دوزکیوں کی کھال اور ان کے گوشت کے درمیان سے جو پانی بہ کر کے نکلتا ہے اس کو غساق کہتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ کہ دوزکیوں کی آنکھوں سے جو آنسو بہ کر کے نکلیں گے اس کو غساق کہتے ہیں۔ اور ابن زید نے کہا کہ دوزکیوں کی پیپ کو گرم کر کے ایک حوض میں جمع کیا جائے گا، اس کا نام ہے غساق۔ اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یہ بہت گاڑی پیپ ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ مغرب میں ڈال دیا جائے تو اس سے پورا مشرق بدبودار ہو جائے، پورب میں ڈالو تو پچھم تک بدبو ہی بدبو ہو جائے، اور اس کا ایک قطرہ اگر مشرق میں ڈال دیا تو پورا مغرب بدبودار ہو جائے، یہ اس کی کیفیت ہوگی۔ اور کعب کہتے ہیں کہ ہر زہریلے جانور مطلب سانپ بچھو کا پسینہ، یہ اس کو غساق کہتے ہیں، یہ زہریلا پسینہ ایک چشمے سے بہتا ہوا آئے گا۔ اب یہ مختلف روایتیں، بہرحال یہ جو بھی غساق ہے یہ ان جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا، وآخر من شکلہ ازواج، اور اسی شکل کے اور جوڑے ان کو دیے جائیں گے۔ یعنی یہ جو عذاب بیان کیا گیا یہ عذاب اتنا ہی نہیں ہے، اسی طرح کے اور مختلف عذابوں کے اندر ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ احادیث کے اندر اس کا ذکر بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکذیب کرنے والوں سے کہا جائے گا اب عذاب جہنم کا مزہ چکو، انہیں اس طرح ذلیل و رسوا کیا جائے گا کہ منہ کے بل گھسیٹ کر کے پھینک دیا جائے گا، جیسے مردار کو گھٹیا سمجھ کر کے گھسیٹ کر کے پھینکا جاتا ہے، ایسے ہی مجرموں کے ساتھ میں سلوک کیا جائے گا۔ پھر آگ کی تپش اور جلن انہیں ہمیشہ کے لیے لائق ہوگی، اور زندگی ختم ہوگی نہیں اور عذاب بھی ان کا ختم نہیں ہوگا۔ اور ان کا جو بچھونا جیسا کہ میں نے بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش وکذالک نجزی الظالمین، ان کا آگ ہی بچھونا، آگ ہی اوڑھنا، اور ظالموں کو ایسا ہی بدلہ دیا جائے گا، یعنی اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے سب آگ ہی آگ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تمہاری آگ جہنم کی آگ کے 70 اجزاء میں سے ایک جز ہے، جب 70ویں جز کا یہ حال ہے تو اس اصل آگ کا حال کیا ہوگا۔ اور حضرت سمورہ بن جندب کہتے ہیں بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں میں سے بعض لوگ تو وہ ہوں گے جنہیں آگ ان کے ٹکنوں تک گرفت میں لے لے گی، صرف ٹکنوں تک، اور بعض وہ ہوں گے جن کو آگ گھٹنوں تک گرفت میں لے لے گی، اور بعض وہ ہوں گے جن کو ازار بند تک ان کو آگ گرفت میں لے گی، اور کچھ تو وہ ہوں گے تو ان کی آگ یہ ہنسلیوں تک، یہ سینے کی جو ہڈی رہتی ہے نا، یہاں تک ان کے لیے آگ ہی آگ ہوگی۔ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جہنم میں آگ کا ایک پہاڑ ہے جس پر چڑھنے کی راہ 70 سال لگتے ہیں چڑھنے میں، تو اسی طرح اس کو اترنے میں بھی 70 سال لگتے، کافر کو اس پر چڑھنے اور اترنے کی تکلیف دی جائے گی۔ آگ کے پہاڑ پہ چڑھنا اور اترنا، آج بندہ جب سنتا ہے تو اس کی توجہ اور اس عذاب کی کیفیت کی طرف وہ نہیں دھیان دے پاتا، لیکن اس عذاب کا معاملہ کتنا سنگین ہوگا یہ جو اس عذاب کو بھگتے گا اسے ہی پتہ چلے گا۔ ان کو خون اور پیپ پینے کے لیے پانی کی جگہ پر دیا جائے گا، اگرچہ وہ شدت پیاس کی وجہ سے اس کو پینے پر مجبور تو ہوں گے، لیکن بدبودار پیپ، بد ذائقہ جہنم کی آگ میں کھولتی ہوئی ان کے حلق سے نیچے اتر بھی نہیں سکی، بڑی مشکل سے ایک گھونٹ نیچے اتار پائیں گے، یہ ان کا حال ہوگا۔ اور حال ہوگا تو پھر پیئیں گے تو بنے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم، یعنی گرم کھولتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا تو ان کی اتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا وہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ اور فرمایا کہ جو لوگ کافر ہوئے ان کے لیے آگ کے کپڑے بھی بنائے جائیں گے، یعنی کپڑے جو ہوں گے وہ بھی آگ کے ہوں گے، اور فرمایا کہ ان پر سروں پر کھولتا ہوا آگ کا پانی ڈالا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر ان کا ایک قطرہ دنیا کے پہاڑوں پہ ڈال دیا جائے تو سارے پہاڑ پگھل جائیں. جب گرم کھولتا ہوا پانی ان کے سر پر پڑے گا تو جسم پر ان کا اثر یہ ہوگا کہ کھال کو جلا دے گا, اور ان کے باطن میں یہ اثر ہوگا کہ آنتڑیوں کو جو ہے وہ بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا. حضرت ابو سعید خدری کی جو میں نے روایت ابھی بتائی, غساق میرے آقا نے فرمایا کہ وہ پیپ ہے کہ اگر تمام دنیا میں ایک ڈول ڈال دیا جائے تو ساری دنیا بدبودار ہو کر کے رہ جائے. اور اسی پر بس نہیں ہے, رب نے فرمایا نا وآخر من شکلہ ازواج, اور اسی شکل کے اور جوڑے. یعنی اللہ نے فرمایا یہاں پہ تو تھوڑا سا عذاب بیان کیا گیا, عذاب کے اور جوڑے یعنی طرح طرح کے اور بھی بہت سارے عذاب ہوں گے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ, ان کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے, لوہے کے ہتھوڑے. جب گھٹن کے سبب اس میں سے نکلنا چاہیں گے نا تو وہی ہتھوڑے مار کر کے ان کو دوبارہ آگ میں لوٹایا جائے گا, کہا جائے گا آگ کا عذاب چکھو. اور پھر وہ کیسے گرفتار ہوں گے؟ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ آگ کا احاطہ کرنے والی 4 دیواریں ہیں, ہر دیوار کی موٹائی اتنی ہے جتنی 40 سال میں مسافت طے کی جاتی ہے. یعنی 40 سال کے مسافت کے برابر موٹائی والی چاروں طرف ان کے لیے دیواریں ہوں گی. اور ان مجرموں کا حال یہ ہوگا کہ زنجیر اور بیڑیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ میں جکڑے ہوئے تارکول کا سیاہ بدبودار لباس پہنا کر کے وہ لوگ اس طرح مجرم بنا کر کے حاضر کیے جائیں گے. پھر اس کے بعد میں رب نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں جب ان کو ڈالا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ھذا فوج مقتحم معکم لا مرحبا بہم انہم صالوا النار. ان سے کہا جائے گا یہ ایک اور فوج تمہارے ساتھ دھسی پڑتی ہے. وہ کہیں گے ان کو کھلی جگہ نہ ملے, آگ میں تو ان کو جانا ہی ہے. یہ کس کی گفتگو ہے؟ سرداروں کو پہلے آگ میں ڈال دیا جائے گا. جب سردار آگ میں ڈال دیے جائیں گے تو ان کے بعد میں جو ان کے دم چھلے تھے, ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے تھے, ان کے ہواری مواری تھے, ان کو ڈالا جائے گا. اور جب ان کو ڈالا جائے گا تو سرداروں سے کہا جائے گا ھذا فوج, یہ ایک گروہ آیا ہے, یہ بھی ایک گروہ آیا تمہارے ساتھ میں, یہ بھی عذاب میں رہے گا. تو سردار ان کا استقبال نہیں کریں گے. دنیا میں تو اپنے ان چیلوں کو یہ لوگ خوب کھلاتے پلاتے تھے, لیکن جب سرداروں کے پیچھے پیچھے جب ان کے چیلوں کو آگ میں ڈالا جائے گا کہیں گے لا مرحبا بہم. جب کوئی اچھا آدمی آتا ہم کہتے ہیں مرحبا مرحبا, آؤ خوش آمدید, ویلکم ویلکم. تو وہ ویلکم نہیں کریں گے, مرحبا نہیں کہیں گے, کہیں گے لا مرحبا بکم, تمہارے لیے کوئی مرحبا نہیں ہے, کوئی خوش آمدید نہیں ہے, کوئی ویلکم نہیں ہے. عربی میں مرحبا بہم کا معنی ہوتا ہے ان کو کھلی جگہ نہ ملے, یعنی ان کے لیے گنجائش ہی نہیں ہے یہاں پر. انہم صالوا النار, کہا جائے ان کو تو آگ میں جانا ہی ہے. یہ تو سرداروں نے کہہ دیا. اب سرداروں کے جو چیلے ہوں گے وہ کیا کہیں گے؟ قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار. تو تابع بولیں گے, جو ان کے پیروکار تھے وہ بولے بلکہ تمہیں کھلی جگہ نہ ملے. وہ کہیں گے تمہارا ویلکم نہیں ہے, تم کو خوش آمدید نہیں ہے, تمہارے لیے مرحبا نہیں ہے. کیوں؟ انتم قدمتموه لنا, کہیں گے کہ یہ مصیبت تم ہمارے آگے لائے تو کیا ہی برا ٹھکانہ. بولے کہ تم ہمارے لیے کہہ رہے ہو کہ ہم کو ویلکم نہیں ہے, تم کو نہیں ہے. یہ جو ہم مصیبت میں آج پڑے ہیں وہ ہم تمہاری وجہ سے مصیبت کے اندر پڑے ہیں. ان کے پیروکار کہیں گے تم نے جو ہے وہ ہمارے خلاف جو بد دعا کی ہے نا, یہ بد دعا ہمارے خلاف نہیں, یہ بد دعا کے مستحق تو تم ہو. تو کافروں کے پیروکار کہیں گے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے کفر کے سبب, اور کفر ہم کو سکھایا کس نے؟ تم ہی لوگوں نے تو ہم کو کفر سکھایا ہے. تو وہ کہیں گے کہ تم کو ویلکم نہیں, وہ کہیں گے تم کو ویلکم نہیں. دونوں ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو کہا گیا کہ فبئس القرار, کہنے کہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے, دونوں کے لیے اچھا ٹھکانہ نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد آپس میں جب لڑ کر کے جب فارغ ہو جائیں گے پھر ایک بات اور کہیں گے قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزد عذابا ضعفا في النار. اور بولے آئے ہمارے رب, جو یہ مصیبت ہمارے آگے لایا اسے آگ میں دونا عذاب بڑھا. یعنی وہ چیلے کہیں گے اللہ یہ ہم کو گمراہ کر کے لائے ہیں, ہم کو تو عذاب ملے گا اللہ, لیکن ان کو ڈبل عذاب دے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک کا گناہ دوسرے پر تو نہیں لادا جاتا ہے. تو اصل میں معاملہ یہ ہے کہ سرداروں کو ایک تو اپنے کفر کا بدلہ ملے گا, اور دوسرا جو اپنے پیروکاروں کو گمراہ کیا نا اس گمراہ کرنے کا عذاب ان کو الگ سے ملے گا. تو اس طرح ڈبل عذاب کے اندر وہ لوگ مبتلا ہو جائیں گے. اب جب یہ باتیں وہ لوگ کر چکیں گے پھر ان کو یاد آئے گا کہ دنیا میں کچھ مسلمان لوگ تھے, ہم ان کا بڑا مذاق بناتے تھے, ہنسی کرتے تھے, وہ تو کہیں نظر نہیں آ رہے, وہ کہاں پہ چلے گئے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقالوا, اور بولے ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار,
ہمیں کیا ہوا، ہم ان مردوں کو نہیں دیکھتے جنہیں برا سمجھتے تھے، اتخذناہم سخریا، کیا ہم نے انہیں ہنسی بنایا، ام زاغت عنہم الابصار، یا آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئی۔ وہ کہیں گے کفار جہنم میں چاروں طرف دیکھیں گے کہ غریب مسلمان تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہے، جن کے ایمان کا ہم لوگ مذاق بناتے تھے، ان کا ٹھٹا کرتے تھے اور پتہ نہیں ان کی موب لنچنگ کرتے تھے، مار مار کے ان سے کفریہ نعرے لگواتے تھے، یہ کر دو وہ کر دو، ہم نے تو بڑا مذاق بنایا تھا ان کا، بڑی ہنسی بنائی تھی، ہم کہتے تھے کہ حکومت ہماری ہے، مال ہمارے پاس میں ہے، سب ہمارے پاس دبدبہ ہے، تو ہم تو دنیا میں ان کا مذاق بناتے رہے، آج تو وہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہے۔ ان کو یاد آئے گا کہ وہ تو پھر جہنم میں ہونے چاہیے ہمارے ساتھ میں، تو کہیں گے ما لنا لا نرى رجالا، بولے ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم ان مردوں کو نہیں دیکھتے، کننا نعد من الاشرار، کہ جنہیں ہم برا سمجھتے تھے۔ آج کافر مسلمانوں کو برا سمجھتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کیا کیا گالیاں ہم کو نہیں دیتے ہیں، وہ ہم کو برا سمجھتے ہیں تبھی تو ساری گالیاں دیتے ہیں، تو وہ وہاں پر جہنم میں بھی یہی کہیں گے، ہم جن کو اتنا برا سمجھتے تھے وہ تو نظر ہی نہیں آ رہے، اتخذناہم سخریا، ہم نے تو ان کا بڑا مذاق بنایا، وہ تو نظر نہیں آ رہے، ام زاغت عنہم الابصار، یہ ہماری آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئی، مطلب وہ کہیں گے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کو ہماری آنکھیں کام نہیں کر رہی، نظر نہیں آ رہا ہے۔ فرمایا ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، بے شک یہ ضرور حق ہے دوزخیوں کا آپس میں جھگڑنا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے جھگڑا بیان کیا نا، یہ ایسا نہیں کہ خالی کہانی ہے، اللہ نے فرمایا یہ جھگڑا ہوگا وہاں پر، یہ جھگڑا وہاں پہ کریں گے، آپس میں بھی لڑیں گے اور مسلمانوں کو بھی تلاش کریں گے، لیکن مسلمان تو جنت کے اندر مزے کر رہے ہوں گے اور جنت کے باغات میں کھا پی رہے ہوں گے اور جنت کے باغات کے اندر خوب لطف اٹھا رہے ہوں گے۔ ضحاک کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کا مذاق بناتے تھے، آخرت میں آپ کو اور آپ کے صحابہ کو جنت میں جب داخل کیا جائے گا، ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، تب وہ کریں گے، کیونکہ کافروں نے کہا تھا نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ جو غریب صحابہ آپ کے پاس میں بیٹھتے ہیں ان کو اپنے پاس سے اٹھا دو، ہم لوگ ایمان لے آئیں گے۔ یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہم لوگ ایمان لے آئیں گے تو جہاں پہ غریب صحابہ بیٹھ رہے ہیں، ہم امیروں کو بھی وہیں پر بیٹھنا پڑے گا، تو ہماری عزت کیا رہ جائے گی۔ یعنی ایمان کو بھی وہ اپنے ناک کا سوال بنا رہے تھے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں جو لوگ کفار کے آپس میں کتنے بھی بڑے حامی بنتے ہیں، لیکن وہ اپنے سے نیچی ذات والوں کو اپنے ساتھ میں بٹھانا گوارا نہیں کرتے، بلکہ اپنے پوجا استھل پر بھی ان کو لے جانا گوارا نہیں کرتے، ان کا یہ حال ہے۔ تو پھر وہ مسلمانوں کا کتنا مذاق بناتے ہوں گے، تو پھر وہ جب پوچھیں گے کہ کہاں گئے تو ان سے بتایا جائے گا کہ وہ تو جنت کے نعمتوں کے اندر مزے کر رہے ہیں، اب ان کی فکر تم چھوڑو، اپنی فکر کرو، تمہیں جہنم سے نکلنا نہیں ہے۔ تو مسلمان ایک طرف عیش و آرام کے اندر ہوں گے اور کفار جل بھن کر کے رہ جائیں گے۔ اب آپ سوچیں انہیں تکلیف کتنی ہوگی، ایک تو کوئی آدمی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا، اسی کو پکڑ لیا جائے، اور دوسرا جس کو اپنا دشمن سمجھتا تھا وہ آرام سے ہو جائے، ایک اپنی تکلیف اور دوسرے کے آرام کی، یہ ڈبل تکلیف ان کو ستائے گی، تو اس وقت ان کے اوپر کتنی حسرت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ و مامون فرما، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ایمانی پر زندگی ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔